السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ دوستو، لیڈرشپ کاروبار حیات میں ایک ایسا سکل ہے جس کی ضرورت تو ہر شعبے، ہر معاملے، ہر کام کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس کی اہمیت کا ادراک بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ ایک خداداد صلاحیت ہے جو صرف چند گنے چنے لوگوں کو ہی نصیب ہوتی ہے، اور باقی لوگوں کا بس یہی کام ہے کہ آنکھیں بند کر کے ان کی پیروی کرتے رہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ساری عمر کسی رہنما، کسی مسیحا کی تلاش اور انتظار میں رہتے ہیں، اور اسی انتظار میں عمر گزار کر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ نہ وہ اپنے پوٹینشل کو عملی شکل دے پاتے ہیں اور نہ اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں۔ نقصان صرف انہی کا نہیں ہوتا، سب کا ہوتا ہے، ان کے گھر والوں کا، ان کی کمیونٹی کا، اور خاص کر ان کی قوم کا۔ مغرب میں اس حقیقت کا ادراک بہت پہلے ہی کر لیا گیا تھا کہ لیڈرشپ محض سیاست میں حصہ لینے اور بیانات دے کر اپنی دکان چمکانے کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے کو لیڈرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغرب میں ایک عرصے سے لیڈرشپ کو باقاعدہ ایک مضمون کے طور پر پڑھایا جا رہا ہے۔ ویسے تو یہ کام ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے، لیکن عوام الناس میں اب بھی اس کی اہمیت کا شعور بہت کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسا مواد، ایسی کتابیں بہت کم ہی نظر آتی ہیں جن میں لیڈرشپ کو بطور خاص موضوع بنایا گیا ہو۔ اس کے مقابلے میں اگر انگریزی اور دیگر مغربی زبانوں پر نگاہ ڈالی جائے تو لیڈرشپ کے موضوع پر کتابوں کا ایک انبار نظر آتا ہے، اور اگر آپ پڑھنے کی نیت کریں تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سی کتاب پڑھی جائے۔ میرے ہاتھ میں اس وقت کتاب لیڈرشپ کے 21 لاجواب قوانین اس حوالے سے ایک بہترین کتاب ہے۔ یہ کتاب 1998 میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی اور لاکھوں کی تعداد میں فروخت ہو چکی ہے۔ اس وقت میرے ہاتھ میں اس کتاب کے ایک اپڈیٹڈ ایڈیشن کا ترجمہ ہے۔ اس کتاب کے مصنف جان سی میکسویل کو لیڈرشپ کے حوالے سے بین الاقوامی شہرت حاصل ہے، اور جان سی میکسویل میرا بھی بہت فیورٹ ہے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جان سی میکسویل ایک بلیور ہے۔ جان سی میکسویل نے اس کتاب میں لیڈر کی ایک خاصیت بتائی ہے۔ ویسے تو اس کتاب میں 21 قوانین ہیں لیڈرشپ کے حوالے سے، لیکن ایک لیڈر کی ایک خاصیت جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے، تو اسی کو میں نے اس ویڈیو کا موضوع بھی بنایا۔ یہ کوالٹی ہے بھروسہ۔ یہ کہ لیڈر کے لیے بھروسہ کتنا ضروری ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ بھروسہ لیڈرشپ کی بنیاد ہے۔ یہ وہ گوند ہے جو ایک ادارے کو باہم جوڑے رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ لیڈر بار بار لوگوں کے اعتماد کو دھوکے دیتے رہیں اور ان پر اپنا اثر بھی برقرار رکھیں، ممکن ہی نہیں ہے یہ۔ اب سوال یہ ہے کہ لیڈر بھروسہ کیسے حاصل کرتا ہے؟ بھروسہ وہ حاصل کرتا ہے مسلسل اپنی قابلیت، افہام و تفہیم اور خاص کر کردار کی مثال پیش کر کے۔ لوگ اہلیت کی بنیاد پر کبھی کبھار ہونے والی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں، خصوصاً اس وقت جب وہ دیکھ رہے ہوں کہ یہ بحیثیت لیڈر ابھی تک بلوغت کے مراحل طے کر رہا ہے، بہت امیچور لیڈر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اور افہام و تفہیم کی منزل تک پہنچنے کے لیے وہ خود کو اور آپ کو کچھ وقت بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن لوگ کسی ایسے فرد پر اعتماد بالکل نہیں کرتے جو اپنے کردار کی مضبوطی ثابت نہ کر پائے۔ کردار کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی بہت بڑا نقصان دے سکتی ہیں۔ تمام اثر انگیز لیڈر اس حقیقت سے واقف ہیں۔ لوگ دیانتداری سے کی گئی غلطیاں برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کے بھروسے کو دھوکہ دیں گے تو دوبارہ ان کا اعتماد حاصل کرنا بالکل ناممکن ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو بھروسے کو اپنے سب سے قیمتی اثاثہ سمجھنا چاہیے۔ بھروسہ آپ کی فرسٹ پرائرٹی ہونا چاہیے لیڈرشپ میں۔ آپ اپنے باس کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے رفقائے کار، اپنے کولیگز کو یا اپنے جو انڈر ہیں، آپ کے ماتحت، ان کو کبھی بھی بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ بھروسہ حاصل کرنے کے لیے ایک لیڈر کو قابلیت، افہام و تفہیم اور کردار کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ لیڈرشپ اسٹریٹجی اور کردار کا ایک جاندار مرکب ہوتی ہے، لیکن کسی دانشور نے کہا ہے کہ اگر آپ کو اسٹریٹجی اور کردار میں سے کسی ایک چیز سے دستبردار ہونا پڑے تو آپ اسٹریٹجی سے ہی دستبردار ہو جائیں۔